حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کی واقعہ۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہوئے اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائیں، جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائیں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک فقیر روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس فقیر کی آواز پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آیا اور اس فقیر کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت خوش ہوا اور اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گیا اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا
کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ملا۔ فقیر کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور فقیر کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فقیر کے پاس گیا اور اسے اللہ کا حکم سنایا، تو فقیر نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام اس فقیر کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس فقیر نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس فقیر نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس فقیر نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے محبت ہے، اور اس محبت کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا۔ اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے محبت میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔